اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک تہلکہ خیز دھماکہ خیز سٹوری یا خبر کے ساتھ حاضر ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیں گے۔ بہت ہی بڑی، بہت ہی دھماکہ خیز یہ خبر ہے، اور یہ خبر میری نہیں ہے، یہ برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک اخبار، بڑے معتبر اخبار فائنینشل ٹائمز کی یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے، اور اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، اور خبر ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو جاری، بلکہ اب تو اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، جو کہ محفوظ ہے، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے۔ اور سب سے اس میں جو چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک دوست یعنی برادر اسلامی ملک کے شاہی خاندان کے ایک فرد نے بھی تقریباً 20 لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کو دیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا نام بچانے کے لیے اس کیس کو طوالت دی گئی، طویل کیا گیا۔ 8 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے، اور اب بھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ جناب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری سے کون لوگ یو اے ای میں ملاقات کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد اور مدعا کیا ہے، اور کیا دوست ممالک کے اس اہم ترین یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ایک فائنینشل ٹائمز کی جو سٹوری ہے میں یہ شیئر کرتا ہوں، انگریزی میں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اس کا اپنی سمجھ کے مطابق اردو میں بھی ترجمہ کروں گا۔ اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو بین الاقوامی جو اے ٹی ایم ہے، عارف نقوی ابراج گروپ کے مالک، جو کہ اب ملٹی بلین ڈالر فراڈ کے سلسلے میں آج کل قید ہیں امریکہ میں۔ پہلے وہ برطانیہ میں ان کو قید کیا گیا تھا، لیکن اب امریکہ کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں، ایک ووٹون ایک کرکٹ کلب ہے جو کہ دبئی میں جس کو قائم کیا گیا، یہ کرکٹ کے میچز کرواتا تھا، لیکن برطانیہ میں اس کا ایک نمائشی میچ رکھا گیا فنڈ ریزنگ کے لیے۔ اب یہ بڑا زبردست، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جناب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی ووٹون T20 کپ اوور وچ نقوی ریزائڈڈ فرام 2010 to 2012 the main event was a cricket tournament between teams with invented names۔ اب ان کا یہ جو کرکٹ کلب تھا اس کے زیر انتظام ایک کرکٹ میچ رکھا گیا جس کو نیا نام دیا گیا اس کی ٹیمز کو، پشاور پرورٹس۔ اب پرورٹ کا مطلب آپ یہی سمجھ لیں کہ ایک خراب قسم کا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فادر مکرز۔ اب یہ انگریزی کی ایک گالی ہے جس کو الٹ کر دیا گیا ہے، فادر مکرز۔ اب جو انگریزی جاننے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ played on an immaculate pitch amid 14 acres of formal gardens and parkland at Wooton Place، نقوی 17th century residence۔ یہ جو برطانیہ میں ان کا 17ویں صدی کا جو رہائش گاہ ہے، 14 ایکڑ پر یہ مبنی ہے، یہاں پر یہ میچ کھیلا گیا۔ اور اس کی انویٹیشن لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، یو کین چوز ٹو پلے ان آرڈر ٹو امپریس اور میک اے فول آف یور سیلف۔ آپ یہاں پر کھیل بھی سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک احمد کی طرح سائڈ پہ لائن پہ بٹھا لیں، اور الٹرنیٹیولی جسٹ ٹو بی این انوسینٹ بائی اسٹینڈر، یا آپ تماشائی معصوم تماشائی کے طور پر یہاں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ انویٹیشن لیٹر میں لکھا گیا۔ اور جو the guests were asked to pay between £2,000 and $2,000 to $2,500 each to attend with money going to unspecified، یعنی آپ کو اس میں شرکت کے لیے 2,000 سے 2,500 پاؤنڈ ادا کرنے تھے، اور اس کی جو آمدن تھی وہ نیکی کے کاموں میں یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال ہونی تھی، اور وہ بھلائی کا کام آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ دبئی میں یہ کرکٹ کلب تھا، یہاں سے ہونے والی آمدن وہاں پر ٹرانسفر کی گئی،
اور وہاں سے یہ جو رقم ہے وہ ایک کمپنی کی جانب سے یہ وہاں پر دبئی میں رجسٹرڈ کلب ہے ایک کمپنی کے طور پر وہاں پر، لیکن یہ دبئی میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ کلب بطور آف شور کمپنی یہ کیمن آئلینڈ میں اس کمپنی کا نام رجسٹرڈ ہے، اس کی شاخ دبئی میں کھولی گئی اور وہاں سے یہ رقومات جو ہیں وہ پہلے وہ کیمن آئلینڈ میں یہ رقومات گئیں، وہاں سے دبئی ٹرانسفر کی گئیں، دبئی سے پاکستان یہ رقومات ترسیل کی گئیں پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس میں۔ اور اس سٹوری کو کرنے والا جو جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے سائمن کلارک، اور یہ 28 جولائی کو یہ خبر پبلش ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ساری ای میلز اور سارے ڈاکومنٹس ہیں بینکس وغیرہ کے، اور وہ یہ اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ 28 فروری 2013 اور مئی 2013 کے درمیان، 28 فروری سے مئی 2013 کے درمیان یہ رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی، یعنی 2013 کے انتخابات سے پہلے۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جناب یہ عارف نقوی اس جو کلب ہے اس کے وہ سربراہ تھے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی باوجود اس کے کہ 2013 کے الیکشنز میں عمران خان ہار گئے، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئی قومی اسمبلی میں، پھر 2017 میں کرپشن ایلیگیشن پر نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی، اس کے بعد یہ کہا کہ جی یہ جو رپورٹ ہے ان کے خلاف، اس میں یہ جو ووٹان کرکٹ کلب ہے was named in the report but Naqvi wasn't identified as its owner in April. Khan stood down after losing، یعنی عمران خان کو نکال دیا گیا۔ اب اصل کہانی یہاں پہ شروع ہوتی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو سٹوری کا جو رائٹر ہے یعنی جرنلسٹ ہے سائمن کلارک، وہ کہتا ہے کہ while it has previously been reported that Naqvi funded Khan's party, the ultimate source of money has never before been disclosed۔ پہلے سب کو پتا تھا کہ یہ رقم ہوئی ہے، لیکن ترسیل ہوئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن اس کا بتایا یعنی اس کی خبریں تو آئی ہیں لیکن سورس نہیں بتایا گیا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ووٹن کرکٹس بینک سٹیٹمنٹ شوز، یعنی یہ جو ان کی کمپنی کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 1.3 ملین ڈالر یعنی $13 لاکھ 14 مارچ 2013 کو ابراج انویسٹمنٹ لمیٹڈ جو عارف نقوی کی کمپنی ہے، دی فنڈ مینجمنٹ یونٹ آف نقویز پرائیویٹ ایکویٹی فرم، بوسٹنگ دی اکاؤنٹس پریویس بیلنس آف $5,431 اس کے اکاؤنٹ میں تھے، $13 لاکھ مزید آ گئے، اور پھر اس اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ میں پاکستان یہ پیسے 13 لاکھ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مزید 20 لاکھ ڈالر جو ہے وہ ووٹن کرکٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، اور یہ اپریل 2013 میں کہاں سے؟ یہ سننے والی بات ہے، جہاں دوست ملک کے ایک اہم شخصیت کی میں بات کر رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جناب $2 ملین اس ووٹن کرکٹ اکاؤنٹ میں آئے فرام شیخ نہیان بن مبارک النہیان، اے ممبر آف ابو دھابیز رائل فیملی، ابو دھابی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ نہیان بن مبارک النہیان، جو کہ یو اے ای میں ٹالرنس کے وزیر ہیں، برداشت کے وزیر ہیں، وہ بڑی بڑی مونچھوں والے، وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی ان کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، پاکستان میں ہبارہ بسٹرڈ یعنی تلور کے شکار کے لیے بھی وہ آتے ہیں ہر سال، اس کے علاوہ ان کی تصاویر آپ نے پاکستان کے تقریباً تمام سیاستدانوں اور رہنماؤں کے ساتھ دیکھ رکھی ہوں گی، شاید سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ یعنی شیخ نہیان بن مبارک نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے، اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ منسٹر ہیں، اور یہ پاکستان میں جو بینک الفلاح ہے یہ ان کا ہے، بینک الفلاح جو پاکستان میں ہے یہ شیخ مبارک کا ہے،
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کے پاس اس رقومات کی ترسیل کا ریکارڈ اور ڈاکومنٹس اور بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقوی دین ایکسچینج ای میلز ود کولیگ اباؤٹ ٹرانسفرنگ 1.2 ملین مور ٹو پی ٹی آئی۔ پھر نقوی عارف نقوی نے اپنے ایک ای میل اپنے کولیگ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوئی ای میل کی، اس میں 12 لاکھ مزید ڈالر وہاں پر بھیجے، اور 6 دن کے بعد 2 ملین ڈالر وہاں پر آ گئے، اور اس طرح اس کی بھی ان کے پاس تفصیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ رفیق لکھانی وہ اس وقت ابراج گروپ میں سینئر ایگزیکٹو تھے، وہ ساری کیش مینجمنٹ کرتے تھے، اور شیخ نایان کو جب اس حوالے سے تفصیلات مانگنے کے لیے، ان کا موقف مانگنے کے لیے سائمن کلارک نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ کسی اگلی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ ابراج گروپ کے مالک جو عارف نقوی ہیں، یہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کا بین الاقوامی عالمی اے ٹی ایم ہے، انیل مسرت کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی پاکستانی ہے، انیل مسرت بھی پاکستانی ہے، زلفی بخاری بھی پاکستانی ہے، لیکن یہ جو فنڈنگ آئی، یہ اب اندازہ کیجئے کہ یو اے ای کے وزیر شاہی خاندان، پھر اسی لیے ہمارے سابق وزیر اعظم ان کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے تھے۔ ابھی تو یہ ایک چیز سامنے آئی ہے، اور اس میں یو اے ای، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے، ممکن ہے یو اے ای کے جو وزیر صاحب ہیں شیخ مبارک، انہوں نے یہ رقم کسی فلاح کے کام کے لیے دی ہو، جس طرح ان کے بینک کا نام بینک الفلاح ہے، کسی رفائی کام کے لیے دی ہو، لیکن یہ رقومات پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی بذریعہ ووٹان کرکٹ کمپنی کلب، جو کہ ایک کمپنی ہے۔ اب کمپنی سے کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ پاکستانی کی کیوں نہ ہو، وہ فارن فنڈنگ یا ڈونیشن وصول نہیں کر سکتی۔ انڈیویجولز، انفرادی حیثیت سے کوئی بھی شخص دے سکتے۔ تو اس طرح اب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ صرف 2 ملین ڈالر کی نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 4 اگر ان ڈاکومنٹس پر ہم جائیں تو 4.4 یعنی 44 لاکھ ڈالر کی کہانی اس میں بیان کی جاتی ہے، جو کہ مختلف 2-3 مہینوں کے اندر اندر یہ ٹرانسفر کی گئی۔ اور یاد رہے کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے، جو انتخابات عمران خان ہار گئے تھے۔ یعنی عالمی قوتیں، جس میں اب یو اے ای کا نام لیا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں، اب فائنینشیل ٹائمز ایک ایسا اخبار ہے، اگر اس کی خبر کی اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، عمران خان، پی ٹی آئی، شیخ مبارک النایان، جن لوگوں کے یہ جو لکھانی کا نام آیا ہے، رفیق لکھانی، یہ لوگ برطانیہ میں اس اخبار کو سو کر سکتے ہیں، اس پر ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ برطانیہ کے جو موقر، معتبر، کریڈیبل، اسٹیبلشڈ اخبار ہیں، خاص طور پر فائنینشیل ٹائمز، یہ دنیا کے ٹاپ 10 بہترین اور قابل اعتماد کریڈیبل اخبارات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ خبر دی ہے تو اس کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے، کیونکہ یہ جو جرنلسٹ ہے، یہ ہر چوتھی لائن کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بینک کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، میرے پاس ای میل کا ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس تمام بینک جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، تو اس کو کون جھٹلائے گا؟ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف 8 سال سے زیر التوا کیوں ہے؟ یہ اتنی بڑی دھماکے والی خبر ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوست ممالک کے کچھ لوگ بھی پاکستان کی اندرونی سیاست میں ملوث ہیں۔ اب اگر سازش کہا جائے تو اسے کہا جائے، کیا آپ امریکہ کی سازش کا رونا رو کر قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، جو عمران خان کے فالورز ہیں، وہ اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ بھی ایک عالمی سازش کا حصہ ہے۔ لیکن اگر عالمی سازش کا حصہ ہے تو برطانیہ میں تو عدالتیں آزاد ہیں، وہ تو اپنے وزیر اعظم کو معاف نہیں کرتی، وہ تو اپنے سیاستدانوں کو معاف نہیں کرتی، وہاں تو آپ آسانی سے جائیں، ایک درخواست دائر کریں کہ جناب اس میں غلط الزامات لگائیں گے، ہماری پگڑی اچھالی گئی ہے، ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ عمران خان کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے مداح ہوں گے، ان کی عزت
کو نقصان پہنچا ہے تو وہ عدالت میں جائیں، برطانیہ کی عدالت میں جائیں، اور وہاں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے کروڑوں ڈالر کا ہرجانہ یا پاؤنڈز کا ہرجانہ یہ فائنینشیل ٹائمز سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا جب فیصلہ آتا ہے تو کیا اس میں عارف نقوی کے ساتھ ساتھ ووٹن کلب کے ساتھ ساتھ کیا شیخ مبارک النہیان کا نام آئے گا یا نہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔